الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ اپنی عمر کی تیسری دہائی میں تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا تھا۔ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کا باپ آڑے نہ آتا تو اس لائق تھے کہ وہ اپنے ہم عمروں سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما کی طرح بہت پہلے مشرف باسلام ہو چکے ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا باپ کون تھا۔ وہ مکے کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا سپہ سالار اور مسلمانوں کی ابتلا و آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پرکھا۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ابو جہل تھا۔ یہ تو ان کا باپ تھا اور وہ خود اکرمہ ابن ابی جہل مخزومی ہے۔ اکرمہ کا شمار قریش کے معزز لوگوں میں اور رئیسوں میں ہوتا ہے۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور لات و عزا کی قسم کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں لوٹے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہی۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن لات و عزا نے نہ اس کی پکار سنی نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اسے مکے میں دفن کرتا۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ ان کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دیا، اور اسی روز سے اسلام کے ساتھ اکرمہ کے رویے نے دوسری صورت اختیار کر لی۔ پہلے تو وہ اپنے باپ کی حمایت میں اسلام کا مخالف تھا، مگر آج اس کے انتقام کے لیے اس سے برسرے پیکار ہو گیا، اور یہیں سے اکرمہ اور اس کے دوسرے ہم خیال مشرکین قریش جن کے آباء و اجداد جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور ان کے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اہل مکہ کے سینوں میں محمد کے خلاف عداوت کی آگ اور انتقام کے شعلے بھڑکانے میں لگ گئے، جس کے نتیجے میں احد کا خون ریز معرکہ پیش آیا۔ جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ اور اپنے مقتولین کا انتقام لینے کے لیے قریش کا جو لشکر مکے سے روانہ ہوا، اکرمہ اس میں شریک ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی ام حکیم کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو کر صفوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے، اور جب جان بازان قریش میں شکست کے آثار نظر آئے تو وہ دف بجا بجا کر انہیں قتال پر برانگیختہ کرے اور ان کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھنے کی کوششیں کرے۔ قریش نے اپنی فوج کے گھوڑ سوار دستے کی قیادت کے لیے اس کے میمنے پر خالد بن ولید اور اس کے میسرہ پر اکرمہ ابن ابی جہل کو متعین کیا۔ اس روز دونوں مشرک سالاروں نے جرأت و شجاعت اور مردانگی کے ایسے جوہر دکھائے کہ قریش کا پلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر بھاری ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے، جس پر ابو سفیان فرت مسرت سے چیخ اٹھا تھا، یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین نے مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب محاصرے نے کافی طول کھینچا تو اکرمہ کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ محاصرے کی طوالت سے بددل ہو گیا۔ آخر اس نے خندق کے ایک تنگ حصے کو تاکا اور خندق عبور کر کے دوسری جانب جا پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند سواروں نے اس کی ابتدا میں خندق کا عبور کیا اور دوسری جانب پہنچ گئے۔ ان میں سے عمرو بن عبد عامری مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اکرمہ نے راہ فرار اختیار کی اور وہ اپنی جان بچا لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے کوئی کھڑے نہیں ہو پا رہا ہے تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رہے ہیں
ہیں کہ وہ مکے کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کرے جو ان سے لڑے۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کا انکار کرتے ہوئے جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے مکے سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بھاگنے والوں میں اکرمہ ابن ابی جہل تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہیں رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اور نام لے لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبے میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملے۔ ان لوگوں میں اکرمہ ابن ابی جہل کا نام سہ فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکے سے نکلا اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم اور ہند بنت عتبہ 10 دوسری عورتوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ کی قیام گاہ پر پہنچی۔ اس وقت 2 ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان عبد المطلب کی چند خواتین آپ کے پاس موجود تھی۔ اس موقع پر ہند نے اپنے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر دیا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی نسبی اور خاندانی قرابت کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور حسن سلوک کی خواستگار ہوں۔ میں آپ کی تصدیق کرنے والی ایک مسلمان عورت ہوں۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب سرکاتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول، میں عتبہ کی بیٹی ہند ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں اور تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس نے پھر کہا، بخدا ہے اللہ کے رسول، آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہ تھا جس کی ذلت اور رسوائی مجھے آپ کے گھر کی ذلت اور رسوائی سے زیادہ پسند ہو، مگر اب یہ حال ہے کہ دنیا کا کوئی گھر میرے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ اس کے بعد اکرمہ کی بیوی کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو امان دے گا۔ آپ نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جاں بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو وہ دوران سفر غلام کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلے سے مدد کی طالب ہوئی اور اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار تہامہ کے علاقے میں سمندر کے قریب اکرمہ کو پا گئی۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر مصر تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا کہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اسی سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بولی، میں تمہارے پاس سب سے افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ لے لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے خود بات کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں میں نے خود ان سے بات کی ہے اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہی یہاں تک کہ وہ مطمئن اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ دوران راہ انہوں نے غلام کی اس خباثت نفس کا ذکر کیا جو اس نے سفر کے دوران کی تھی اور اکرمہ نے مسلمان ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ سفر کے دوران جب وہ دونوں ایک منزل پر رکے تو اکرمہ نے بیوی سے خلوت کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور تم ابھی مشرک ہو۔ اکرمہ نے اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ بات
جو تمہیں میرے ساتھ خلوت سے روک دے یقیناً کوئی نہایت ہی بڑی بات ہوگی۔ جب اکرمہ مکے کے قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندے کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنے بیوی ام حکیم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا، محمد، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں ہے، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ تو اس کے بعد اکرمہ ابن ابی جہل نے کہا، بخدا آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، بخدا آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، مجھے سب سے اچھی چیز بتا دیجئے تاکہ میں اسے برابر پڑھا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھا کرو۔ اس کے بعد کیا کروں؟ فرمایا، ایک کہو کہ میں خدا تعالیٰ اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلم ہوں، مجاہد ہوں اور مہاجر ہوں۔ اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہہ دیا۔ اس وقت آپ نے ان سے فرمایا کہ آج تم جو چیز بھی مجھ سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو اکرمہ نے زبان سوال کھولی، میں چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنی عداوت کی، جہاں کہیں بھی آپ کے مد مقابل ہوا اور آپ کے خلاف جو بات بھی خواہ آپ کے روبرو یا پس پشت کہی ہو، ان سب سے میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، خدایا ہر اس عداوت سے اکرمہ کی مغفرت فرما جو اس نے میرے ساتھ کی، اور معاف فرما دے اس کی ہر اس سرگرمی کو جس کے ذریعے اس نے تیرے نور کو بجھانے کی کوشش کی، اور درگزر فرما اس کی ہر اس حرکت کو جو اس نے میرے آبرو سے کھیلتے ہوئے میرے سامنے یا میری عدم موجودگی میں کی ہو۔ اس دعا کو سن کر حضرت اکرمہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم آج سے پہلے اللہ کی راہ سے بندگان خدا کو باز رکھنے کے لیے جتنا مال میں خرچ کرتا رہا ہوں، اب آج کے بعد سے خدا کی راہ میں اس سے دگنا خرچ کروں گا، اور آج سے پہلے خدا کے دین سے روکنے کے لیے جتنی قوت سے لڑتا رہا، آج کے بعد اس سے دگنی طاقت کے ساتھ راہ خدا میں لڑوں گا۔ اور اس روز سے مسلمانوں کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہوا جو میدان کارزار میں ایک شیر دل شہ سوار اور مسجدوں میں ایک عابد اور قاری قرآن تھا۔ وہ قرآن کریم کو اپنے چہرے پر رکھ کر خدا کے خوف سے روتے ہوئے بڑے والہانہ انداز میں کہتے، کتاب ربی کلام ربی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد کفر و اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتال کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجئے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا قتل ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استعفا اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور محرومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار
کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کو پکارا، موت پر کون بیعت کرتا ہے؟ ان کی پکار پر تقریباً 400 مسلمانوں نے ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں ان کے چچا حضرت حارث بن ہشام اور حضرت زرار بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید جو قائد لشکر تھے، ان کے خیمے کے ارد گرد ایسی خطرناک جنگ کی کہ دشمن کے بڑھتے ہوئے حملوں کا بہترین انداز میں دفاع کیا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ و قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام، حضرت عیاش بن ربیعہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ شدت درد سے بے تاب حضرت حارث نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں سے راضی ہو اور انہیں حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے کہ اس کے بعد انہیں کبھی پیاس محسوس نہ ہو، اور انہیں جنت الفردوس کی سرسبزی و شادابی میں رحمت فرمائے، جس سے وہ ہمیشہ مستفید ہوتے رہے۔ آمین۔